راہ اجتبا اور راہ اہدا. ایک راہ اہدا ہے، ایک راہ اجتبا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے اور کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. اور اس تک پہنچنا یہ بھی اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر نہیں. جو راہ اجتبا ہے، اجتبا اس کا دوسرا نام راہ فضل ہے. راہ فضل ہے. اور جو راہ اہدا ہے اس کا دوسرا نام راہ عمل ہے. راہ عمل ہے. جو راہ اجتبا ہے اس کا دوسرا نام جذب ہے. اس کا دوسرا نام جذب ہے. اور جو راہ اہدا ہے اس کا دوسرا نام سلوک ہے. سلوک ہے. سلوک اور جذب کا راستہ. سلوک اور جذب کا راستہ فرق کیا ہے؟ ایک طرف فضل ہے، کرم ہے، دوسری طرف محنت ہے، مشقت ہے، عمل ہے. اور عمل والا، فن والا فضل والے کے ساتھ، کرم والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرے لفظوں میں ایک بات اور کھول دوں، وہ ہے قابلیت اور قبولیت. جو اجتبا والا ہوتا ہے، جو اجتبا والا ہوتا ہے وہ قبولیت والا ہوتا ہے. اور جو اہدا والا ہوتا ہے وہ قابلیت والا ہوتا ہے. وہ قابلیت. فرق سمجھے دونوں میں؟ قابلیت اور قبولیت میں لفظ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. قابلیت اور قبولیت بڑا فرق ہے دونوں میں. بڑا فرق ہے دونوں میں. قابلیت کیا ہے؟ قابلیت یہ ہے کہ عورت خوبصورت لباس پہنے، شادی کے لیے جب تیار ہوتی ہے، خوبصورت لباس پہنے، خوبصورت بناؤ سنگار کرے، پوری طرح اپنے ہار سنگار پہنے. اب سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے اندر قابلیت آ گئی ہے. قابلیت آ گئی ہے. جو دلہن کی قابلیت ہوتی ہے وہ آ گئی ہے. لیکن اگر اس کا خاوند، اس کا محبوب، اس کا چاہنے والا اسے قبول نہ کرے، قابلیت تو ہے لیکن وہ دلہن نہیں بن سکتی. وہ سارا بناؤ بکھار سوار اس کے کسی کام کا نہیں. اور اگر شادی زیادہ رکھی ہے اور خاوند قبول کر لے، دلہن وہی ہے. کوئی بناؤ سنگار نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، اگر وہ قبول کر لے تو رہن وہی ہے. پیا جس کو چاہے تو حاکم وہی ہے. تو قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. یہاں ایک بات علماء کے لیے کرتا ہوں. حضرت امام شاطبی ہیں قرات کے، رسالہ شاطبیہ ہے ان کا. بہت سارے رسائل ہیں قرات کے. قرات پر بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن کوئی قاری اس وقت تک قاری نہیں بنتا جب تک رسالہ شاطبیہ نہ پڑھ لے. امام شاطبی کا رسالہ ہے، رسالہ شاطبیہ. قرات کا رسالہ ہے. بنیادی قوانین اس کے اندر، کوئی بڑا چوڑا رسالہ نہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے. اب باقی بھی قرات کی کتابیں، اس پر بھی فن قرات ہے، مخارج ہیں، درمیانی بنیادی باتیں اس کے اندر. لیکن جو مقام، جو
رسالہ شاطبیہ کو جو قبولیت رسالہ شاطبیہ کو ہوئی ہے کسی دوسرے رسالے کو خدا سے پوچھ لیں کیوں؟ باقی نے بھی یہی چیز لکھی ہے، بنیادی قوانین لکھی ہیں قرات کے، مخارج لکھی ہیں، باقی نے بھی یہی کچھ لکھا ہے، لیکن جو قبولیت کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جو قرات کا ادارہ ہو اس کے اندر رسالہ شاطبیہ نہ پڑھایا جائے، رسالہ شاطبیہ پڑھانے کے بغیر قرات کی سند دے دی جائے دنیا کے کسی کونے کے اندر۔ یہ بھی صرف پاکستان کی بات ہے، مصر میں بھی یہی ہے۔ تو باقی رسالے، باقی کتابیں قرات کی، باقی قرات کی کتابیں جو ہیں بڑا مرتبہ اور مقام ہے ان کا، یہ نہیں کہ وہ ان کا مرتبہ اور مقام نہیں، لیکن قبولیت اس رسالے کو ہوئی ہے۔ کیوں قبولیت ہوئی ہے؟ حضرت امام شاطبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ رسالہ لکھا تو رسالہ لکھنے کے بعد میں اس رسالے کو لے کر حرمین طیبین میں حاضر ہوا اور 80,000 چکر لگائے ہیں میں نکاح لے کے اس رسالے کو ساتھ لے کر 80,000 چکر لگائے ہیں میں نکاح لے کے ارد گرد، اور جب ارد گرد چکر لگایا اس نے کہا تجھے بھی قبول کرتا ہوں، تیرے رسالے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ عمل دوسروں نے بھی کیا ہے، لکھا دوسروں نے بھی ہے، لیکن قبول رسالہ شاطبیہ ہوا ہے۔ اب حدیث کی بات کرتا ہوں، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی ہے، حدیث کی ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن جو مرتبہ جو قبولیت بخاری کو حاصل ہے، جو قبولیت ہے بخاری کو حاصل ہے وہ دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دوسری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ حدیث پاک، فرمان رسالت ہے، وہاں اور میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اور بہت ساری حدیث ہیں جو بخاری کے اندر نہیں اور دوسری کتابوں کے اندر ہیں، اور بہت ساری حدیث ہیں جو بخاری کے اندر ہیں اور قابل عمل نہیں، قابل عمل نہیں ہے وہ، لیکن جو قبولیت بخاری صحیح بخاری کو حاصل ہے وہ دوسری کتابوں کو قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ مسلم شریف ہے، بڑی انتہائی عام کتاب ہے۔ امام بخاری کو یہ جو قبولیت حاصل ہے، ان کی کتاب کو جو قبولیت حاصل ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کا عمل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سی حدیث بھی اس کے اندر نقل کرنا چاہتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے سے پہلے آپ غسل فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غسل فرماتے ہیں۔ غسل فرما کر پھر آب زمزم سے وضو کرتے ہیں، آب زمزم سے وضو کر کے پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، وہ حدیث پاک مکمل لکھ لی، اس کے بعد پھر وہی عمل، اس کے بعد پھر وہی عمل۔ کتنی احادیث بخاری کے اندر پتہ ہے کسی کو؟ علماء کرام 8,000 نہیں، تھوڑی 7,000 کے قریب احادیث ہیں، 7,000 کے قریب، 7,000 کے قریب احادیث ہیں بخاری کے اندر، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے حضرت امام بخاری نے غسل کیا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر حدیث پاک لکھی، اگلی حدیث لکھنی ہے، پھر دوبارہ وہی، اگلی حدیث لکھنی ہے، پھر وہی عمل، یعنی کہ 7,000 مرتبہ آپ نے غسل کیا، 14,000 نوافل پڑھے، اور پھر بخاری کو لکھا، پھر بخاری کو لکھا ہے انہوں نے۔ اب یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں، یہاں
کچھ بیوقوف لوگ نا جن کی عقل کام نہیں کرتی کہتے ہیں جی جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بلال کرتے ہیں بدعت، یہ فلاں کام کرتے ہیں بدعت، یہ فلاں کام کرتے ہیں بدعت، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو بخاری کو وہ درجہ دیتے ہیں۔ میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو؟ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو، 2 نفل پڑے ہوں، آب زمزم سے وضو کیا ہو، پھر اسے باپ کو لکھا ہے، پھر وہی عمل دہرایا ہے؟ کسی ایک صحابی نے یہ عمل کیا ہو؟ اگر کوئی صحابی عمل نہ کرے تو کوئی دوسرا کرے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو اس قانون کے مطابق سب سے بڑا بدعتی تو حضرت امام بخاری بنتا ہے۔ یہ عمل کسی صحابی نے نہیں کیا کہ حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو، وضو کیا ہو، 2 نفل پڑے ہوں، یہ عمل امام بخاری نے کیا ہے۔ تو کیا مطلب کہ جو کام محبت میں کیا جائے وہ بدعت نہیں، وہ عقیدت اور محبت ہے۔ جو کام محبت میں کیا جائے، ادب میں کیا جائے، وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ تو عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ پھر علماء کی بات کرتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ شاطبی کی بات ہوگی، بخاری کی بات، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ بندوں کی بات کرتے ہیں، علماء کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، عالم ربانی ہیں، مجدد ہیں، اور آپ کے دور میں بہت بڑے علماء ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ علماء ربانیین بھی ہوئے ہیں، علماء سو بھی ہوئے ہیں۔ علماء سو میں ملا مبارک ناگوری ہے، ابو الفضل ہے، فیضی ہے، ابو الفضل بڑا بھائی ہے، فیضی چھوٹا بھائی ہے۔ ان کے علم کا مرتبہ کیا ہے؟ دونوں بھائیوں کے علم کا مرتبہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور ایک بھی لائن ایسی نہیں، ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہ جس پر نقطہ ہو، بے نقط تفسیر لکھی ہے۔ علم کا یہ مرتبہ ہے، ساری تفسیر ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا کہ جس پر نقطہ ہو۔ یہ تفسیر ملتی ہے، موجود ہے، اور ایک سیرت کی کتاب ہے، وہ بھی بے نقط ہے، پوری 400 یا 500 صفحات کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جس کے اوپر نقطہ ہو۔ میری لائبریری میں موجود ہے وہ بھی۔ یہ علم ہے نا، فن ہے یہ، اتنا بڑا علم رکھنے والے۔ اب حافظہ کیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں، اکبر کے بادشاہ میں ایک شاعر آیا، اس نے قصیدہ پڑھا۔ جب قصیدہ پڑھا تو ابو الفضل کھڑا ہوا، بادشاہ نے اس قصیدے کو بہت پسند کیا، اکبر بادشاہ نے، کیونکہ بادشاہ کی مدح تھی، اس کی شان بیان ہو رہی تھی۔ تو بادشاہ نے جب بہت پسند کیا تو بادشاہ نے انعام دینے کا اعلان کیا۔ تو ابو الفضل کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جائے ایک منٹ، اس کا انعام دینے سے پہلے میری بات سن لیں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جو کلام اس نے پڑھا ہے، جو شعر پڑھے ہیں اس نے، یہ تو میرے شعر لکھے ہوئے ہیں، یہ شعر میں نے لکھے ہیں، اس نے میرا کلام چوری کیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس نے پڑھا ہے، وہ اپنا کلام لے کر آیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا کلام ہے، اگر تمہارا کلام ہے تو فوراً سناؤ گے مجھے۔ وہ کھڑا ہوا اور سارا کلام اس نے مینو آن سنا دیا۔ حافظہ ہے یہ۔ اور بادشاہ نے کہا اچھا تیرا کلام تھا، تجھے انعام دیتا ہوں، تجھے انعام دیتا ہوں۔ تو ابھی اس کے انعام کا اعلان ہونے والا تھا، تو چھوٹا بھائی جو فیضی ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت پہ دونوں جھوٹ کہتے ہیں، دونوں جھوٹ کہتے ہیں، اصل میں یہ کلام میرا ہے، یہ کلام میرا ہے، میں نے لکھا ہے آپ کی شان میں، یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، جھگڑا کر رہے ہو، اچھا اگر تو نے لکھا تو سنا دے پھر۔ تو
جو چھوٹا بھائی تھا اس نے فوراً وہ سارے اشعار سنا دیے، پورے کا پورا کلام سنا دیا، پورا قصیدہ پڑھ دیا۔ یہ حافظے کی بات ہے، ایک بار کلام سنا ہے، پورا قصیدہ سنا ہے، ایک شعر نہیں پورا قصیدہ سنا ہے، اور منو آن وہ سارے کا سارا قصیدہ دونوں بھائی سنا رہی ہے، ان کے حافظے کی بات ہے۔ علم بغیر نقطے کے تفصیل لکھ رہے ہیں، حافظہ ایک بار سنتے ہیں بات یاد کر لیتے ہیں، یہ ان کی قابلیت ہے، یہ ان کی قابلیت ہے، لیکن قبولیت انہیں نہیں ہوئی۔ آج ممبر و محراب کے اندر آج اگر ساری دنیا سلام محبت پیش کرتی ہے تو وہ حضرت امام ربانی کو پیش کرتا ہے۔ انہیں اپنا امام کہتی ہے، ابو الفضل اور فیضی کو اپنا امام نہیں کہتے، امام ابو الفضل فیضانی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر قابلیت تھی اور ان کے اندر قبولیت تھی۔ تو جو اجتباع والے ہوتے ہیں وہ قبولیت والے ہوتے ہیں، وہ قبولیت والے، اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے، انہیں قبول کر لیتا ہے، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی قبولیت کیسی ہے، وہ قبولیت کیسی ہے کہ خود ان کے شیخ حضرت رسی الدین خواجہ خواجگاں خواجہ بیرم حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس مرید، میرے اس متوسل کی شان کیا پوچھتے ہو، اس کا مرتبہ اور مقام کیا پوچھتے ہو؟ آپ اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس چند روز سے ایک درویش آیا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے اور بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ میں اس کے انوار و تجلیات دیکھ رہا ہوں۔ اپنے دوستوں سے شیخ اپنے مرید کے بارے میں بات کر رہا ہے، بڑا مرتبہ اور مقام دیکھ رہا ہوں۔ اس کے آتے ہی اس بارگاہ کے اس آستانے کے انداز بدل گئے ہیں، یہاں کے انوار و تجلیات بدل گئے ہیں۔ مرید کے آتے ہی آستانے کے انوار و تجلیات بدل گئے ہیں۔ حضرت باقی باللہ دہلوی فرما رہے ہیں، اور پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے، ایک جگہ وہ بھی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے احمد سرندی کے سامنے گم ہیں۔ وہ ایسا آفتاب ہے، ایسا مہتاب ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس کے اندر گم ہو چکے ہیں۔ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ شاگرد، بیٹا، مرید تو اپنے استاد کی، اپنے پیر کی، اپنے باپ کی تعریف کرتا ہی ہے، اسے کرنی چاہیے۔ مزہ کمال تب ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی، پیر اپنے مرید کی، باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب ولیوں میں سے ہیں، اللہ کے محبوب ولیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے انوار و تجلیات ہمارے شامل حال فرمائے، ان کے فیض و برکات ہمارے شامل حال فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔